الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکلام القدیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے، وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انسجام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راز دار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑ شکر اور اس خالق حقیقی کا کروڑ احسان کہ جس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو آج اتنی مہلت عطا کی کہ ہم پھر اسی کی بارگاہ میں، اسی کے حضور قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجدوں کی صورت میں اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب تعالی ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو کل بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامنے ذی وقار، میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ ہے 29واں اور دوسری آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آسان سا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات، کون سی ذات؟ اونچی آواز سے کہیں سارے، اللہ رب العزت کی ذات۔ فرمایا وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ موت اور زندگی کے کنسپٹ کو رکھا کیوں؟ یا مولا تو موت ہی دے دیتا، یا تو زندگی دے دیتا، موت نہ ہی دیتا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا موت اور زندگی کا کنسپٹ اس وجہ سے رکھا، فرمایا کہ میں بھی تو جان سکوں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ آسان سا ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس وجہ سے تاکہ وہ بھی تو جان سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ آئے ہائے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر میں اس کو اور سادے سے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تو رب تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں جو چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک بندے نے ایک اللہ والے سے سوال کر دیا، ایک اللہ والے سے سوال کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ کہنے لگا کہ بھئی بزرگوں آپ یہ بتائیں کہ کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کیا کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اہل ایمان اور کفر میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگوں نے بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، انہوں نے بھی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی خوبی ہوتی ہے، وہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرتے، وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، دو جملوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں۔ بڑا سادہ سا جواب دیا، کہنے لگے بھئی کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر اپنے من کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے من کے مطابق، یعنی جو اس کا اندر کا کہتا ہے نا وہ وہی کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے بھئی کافر کے لیے تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں، کہ ہے؟ کافر کے لیے تو کوئی حد بندی نہیں، کافر تو اپنے من کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ شراب پینے کو دل کرتا ہے وہ شراب پیتا ہے، بدکاری کرنے کو دل کرتا ہے بدکاری کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے من کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزار دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ مومن کون ہے؟ کہ جو اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم توجہ کریں اور اپنے ضمیر کی طرف دیکھیں کہ آیا میری صبح و شام، میری صبح و میری شام، میری دوپہر، میرا گھر، میرا باہر، میرا چلنا، میرا بولنا، کیا یہ ساری چیزیں میرے رب کے حکم کے مطابق گزر رہی ہیں یا نہیں گزر رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تھوڑا سا غور کریں اپنے ضمیر کے اوپر اور سوچا کریں آپ۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا سوچ کا معیار ختم ہو گیا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آئے ہائے، وہ کربی کا مقولہ تھا نا کہ کہتا ہے کہ یہ سورج کے آنے اور سورج کے جانے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ سورج کے آنے نے اور سورج کے جانے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ صرف سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اسی نے میرے بالوں کے اندر سفیدی لے آیا، اور یہی سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے ایک ٹائم آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے، تھوڑی سی سوچ رکھا کریں، سوچ اور فکر رکھا کریں، آیا یار کسی نہ کسی وجہ سے تو میں دنیا میں آیا ہوں کہ نہیں آیا، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے کہ نہیں ہے۔
اللہ نے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کی، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہاں ہم بعض اوقات اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے رب نے کائنات کے اندر کوئی شے بھی بے مقصد نہیں پیدا کی، اس کا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ لیکن ایک مقصد جو انسان اپنا بھولا ہوا ہے، وہ مقصد یاد کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اے اللہ نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کوڑ کلی کو دیکھ کر، چھپکلی کو دیکھ کر کہنے لگے مولا تو نے اسے کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ اللہ یہ کوڑ کلی کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ فضول سے دیواروں میں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ تو میرے موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس کوڑ کلی نے بھی کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں یہ بولا کہ کیوں یہ دیواروں پہ کیا چلتی ہے، اس کو کیوں بے مقصد سی چیز ہے۔ فرمایا یہ کوڑ کلی نے، اس چھپکلی نے بھی کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کا حال ایسے ہی ہے جیسے ان کی جیبیں بالکل خالی ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی خالی ہیں۔ اللہ نے موت اور زندگی کا کنسپٹ کس وجہ سے رکھا؟ تاکہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے، خوبصورت زندگی کون گزارتا ہے، کون میرے حکم کے مطابق اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے، اور کون ہے جو اکڑ کر اپنی گردن کو لے کر پھرتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے نا۔ سامنے سے بقار، یہ زندگی بڑی ہی قیمتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ قدر تب پتہ چلے گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ مولا ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے کہ میں تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ہی ادا کر لوں، تیرا شکر ہی ادا کر لوں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک حکایت کو لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک بڑا نایاب اور قیمتی قسم کا نا ہیرا ملا، بڑا نایاب قسم کا۔ اس نے اس ہیرے کو لیا اور ہیرے کو لے کر جوہر کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس ہیرے کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا ہے، یہ کوئی عام چیز تو ہے ہی نہیں نا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی دکان بھی بیچ دوں تب بھی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس نے کہا تو بادشاہ وقت کے پاس چلا جا۔ کس کے پاس چلا جا؟ بادشاہ وقت کے پاس چلا جا۔ اس نے اس ہیرے کو لیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ میرا قیمتی ہیرا ہے، قیمتی چیز ہے، نایاب چیز ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس کی قیمت ادا کرو۔ بادشاہ جس وقت وہ اس ہیرے کو دیکھتا ہے اس کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا ہی پسند آتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ وزیر اس ہیرے کو دیکھ کر بادشاہ کے کان میں کہتا ہے حضرت آپ اپنا تخت و تاج بھی بیچ دیں تو تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تخت و تاج بھی بیچ دیں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اب بادشاہ اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند آ گئی ہے،
اور میں نے یہ خریدنی ہی خریدنی ہے، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو مجھے لے کر دو۔ وزیر کہتا ہے، وزیر سیانا تھا، کہتا ٹھیک ہے حضرت، میں لے دیتا ہوں آپ۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہیرے کی قیمت یہ ہے کہ یہ ہیرا ہمیں دے دو، اور صبح صادق یعنی صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوگا تم نے محل کے اندر آ جانا ہے، جو کچھ بھی محل کے اندر تم اٹھا کر لے کر چلے جاؤ وہ تمہارا ہے۔ کب تک؟ شام تک، سورج کے غروب ہونے تک تمہارا ہے۔ جو کچھ بھی تم لے کر جا سکتے ہو تم لے کر چلے جاؤ، کل اختیار ہے، خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، جو کچھ بھی صبح سے لے کر شام تک تم اٹھا کر لے جاؤ گے وہ تمہارا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا۔ اب اس بندے نے کہا اچھا صبح سے لے کر شام تک کتنا بڑا محل ہے بادشاہ سلامت کا، کتنے سارے خزانے ہوں گے، بس صبح ہونے دو، پھر دیکھو سارا کچھ میں خالی کر کے لے جاؤں گا۔ ساری رات یہی سوچتا رہتا ہے، میں کیا کیا لے کر آؤں گا، کیا لوں گا میں، کیا لوں گا میں۔ رات ساری جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے اس کی۔ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے حسب معمول وعدے کے مطابق، دروازے کھول دیتے ہیں، خزانوں کے کمروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کہ جو کچھ تو اٹھا کر لے کر جا سکتا ہے لے جا۔ اللہ اکبر۔ وہ سب سے پہلے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت کے بڑے ہی خوبصورت اور نایاب قسم کے لباس موجود تھے جو اس نے زمانے میں کبھی نہیں دیکھے، ساری زندگی کبھی نہیں دیکھے اس نے۔ وہ اس لباس کو دیکھتا ہے، اس کو دل کو بڑا پسند آتا ہے، وہ کبھی ایک اٹھاتا ہے اسے پہنتا ہے، کبھی دوسرا اٹھاتا ہے اس کو پہنتا ہے، کبھی تیسرا اٹھاتا ہے اس کو پہنتا ہے، یہ لے لوں یہ لے لوں یہ لے لوں، اخیر اسے پسند آ جاتا ہے، یہ سب سے نایاب اور خوبصورت چیز ہے، وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اگلے کمرے میں جاتا ہے تو بہترین قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں جو اس نے زمانے میں کبھی نہیں کھائے ہوتے، زمانے میں کبھی نہیں کھائے ہوتے۔ وہ کھانا دیکھتا ہے، پہلی دفعہ دیکھتا ہے وہ کھانا، وہ اٹھاتا ہے، کبھی وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اتنا کہ کھا لیتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے نکو نک۔ اللہ اکبر۔ تیسرے روم میں جاتا ہے تو بہترین قسم کا شاہی قسم کا بیڈ لگا ہوتا ہے سکون کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے یار ابھی تو صبح صبح ہے، اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، لے جاؤں گا میں، کھانا رج کے کھایا ہوتا ہے۔ سو جاتا ہے، کہتا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، کوئی 10-15 منٹ، پھر اٹھ کر سارا کچھ اٹھا کر میں نہیں تو لے کر جانا ہے یہاں سے، اور کلی اختیار ہے مجھے، جو مرضی اٹھا کر لے جاؤ۔ تو یار کھانا بڑا کھا لیا، پیٹ فل ہو گیا ہے، نیند کا غلبہ ہے، ساری رات سویا ہی نہیں تھا، کہ تھوڑی دیر سو جاتا ہوں تو اٹھتا ہوں تو پھر اٹھا کر لے جاؤں گا سب کچھ۔ وہ اس پر لیٹتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے تو آنکھ تب کھلتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، بادشاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں، اٹھو چلو بس ٹائم ختم۔ انہوں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا؟ کہا جی ٹائم ختم ہو گیا۔ کہا اب میں کیا؟ کہتا اب تو ایک چیز بھی باہر نہیں لے کر جا سکتا، ایک بھی چیز، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ جو تو کچھ اٹھا کر لے جائے گا وہ تیرا ہے۔ سورج تو غروب ہو گیا، ٹائم ختم۔ کہا یہ لباس جو میرے ہاتھ میں یہی دے دو۔ کہا نہیں نہیں، یہ بھی نہیں لے کر جا سکتا تو، اب تو کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتا، ٹائم اوور۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ لکھتے ہیں اس بات کو، اس حقائق کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، کہا انسان کی زندگی بھی بعینہی اسی طرح ہے، وہ آیا ہے بس اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کی نمود و نمائش کے اندر کھو گیا وہ، اور حقیقی زندگی کو بھول گیا ہے، حقیقی جگہ کو بھول گیا ہے جہاں پہ اس نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، کتنی کے دیر جی لیں گے ہم یہاں پہ، کتنی کے دیر جی لیں گے، کتنی بھی کوئی چھلانگ لگا لے گا تو اپنا 100 سال جی لے گا، 150 سال جی لے گا، اخیر کیا ہے؟ موت ہے، اخیر کیا ہے؟ موت ہے۔ حقیقی زندگی کو چھوڑ کر عارضی زندگی کے اندر ہم اس قدر بس چکے ہیں، رچ گئے ہیں، اس کی لذتوں کے اندر اتنے کھو چکے ہیں کہ پھر ایک وقت جب آئے گا، جب آنکھیں بند ہوں گی، بندہ کہے گا ایک مولا ایک لمحہ دے دے، ایک ٹائم دے دے، ایک وقت دے دے تو مجھے، تاکہ میں جو ہوں وہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، میں اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ پھر موقع نہیں ملے گا، ختم کہانی، سانس بند تو ختم کہانی، اب آخری اخروی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت مقدسہ میں یہی فرماتا ہے، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا صرف اس وجہ سے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس زندگی کے اندر، اس تھوڑے سے وقت کے اندر کون کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھی زندگی گزارتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب ہمارا ذہن کیا بن گیا، معیار کیا بن گیا، ہم نے حقیقی مقصد کو چھوڑ کر عارضی مقصد کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بہترین ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، میں یہ چیز لے کر پھروں تو لوگ مجھے دیکھیں، لوگ کہیں جی واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی اس بندے کی، کیا پہنتا ہے جی یہ بندہ۔ ہمارے خیالات اس طرف لگ چکے ہیں نا بھائی، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہمارے تو خیال اس طرف لگ چکے ہیں، صبح اٹھنا ہے، دکان پہ جانا ہے، سارا دن دکان پر، اور کیا کیا پھر ہم وہاں پہ کرتے ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری جو تجارت ہے وہ واقعی رزق حلال کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ دغا بازی کر کر، جھوٹ بول کر، دوسرے کو دھوکہ دے کر، فراڈ دہی کے ساتھ ہم جو ہے وہ مال کو بیچ دیتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے میں نے بڑا کما لیا ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں جی اس کا نام ہے جی، خاندان والے کہتے ہیں جی اس نے بڑا ماشاءاللہ محنت کر کے فلاں اتنا بڑا گھر بنا لیا جی، ہماری برادری کے اندر ایک ہمارا نام ہے، ایک اسٹیٹس ہے ہمارا۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے سود میں جو ہے وہ مال کو کھایا یا کسی کو دھوکہ دے کر مال کو حاصل کیا ہے، اس کے حلال نہیں کھایا، تو پھر حال وہی ہوتا ہے، پھر اس کا حساب کہتے ہیں نا کہ کمایا تو نے ہوگا اور راج کسی اور نے کیا ہوگا، راج کسی اور نے کیا ہوگا لیکن حساب تو نے دینا ہے۔ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں پھر آگے راج کون کرتا ہے؟ اولاد کرتی ہے نا، پھر وہ جیسے بھی کرے تو حساب کس نے دینا ہے؟ آپ نے دینا ہے، راج کسی نے کرنا ہے، حساب آپ نے دینا ہے۔ تو سامنے سے بکار رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہی اس چیز کو واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو موت ہے نا یہ تو آ کر ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتا ہے تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، یعنی ایسی چیزیں بنا لو کہ جہاں پر آپ کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں بڑی بڑی جو ہے جو بلڈنگ ماشاءاللہ زلزلہ بھی آ جائے تو تب بھی یہ ہلے گی نہیں، بڑی بہترین کر کے بنایا ہے اس کو، بڑا بہترین کر کے میں نے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، گر نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہا تم جا کر مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ کہ ہمیں یہاں پر موت نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پر بھی تمہیں موت آ جائے گی، وہاں پر بھی موت آ جائے گی۔ سامنے سے وقار ذرا توجہ کریں، ہم توجہ کریں۔ ہم حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ملک الموت سے کہا کہ جس وقت تو نے آنا ہے نا تو مجھے بتا کر آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بتا کر آنا ہے، ایسے نہیں آنا۔
بتا کر آنا ہے مجھے۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، ملک الموت آ گیا، کہا حضور آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ اب فرمانے لگے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تو نے آنا ہے تو مجھے بتا کر آنا ہے، تو تو نے بتایا مجھے کیوں نہیں؟ اب موقع پہ پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے روح قبض کرنی ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آگے سے ملک الموت کہنے لگا حضور والا آپ پہلے کڑیل جوان تھے۔ کیا تھے؟ کڑیل جوان تھے، بال آپ کے کالے تھے، سیاہ تھے، اب بال آپ کے سفید ہو چکے ہیں۔ کہا یہ بال جو سفید ہوئے ہیں نا، یہ میرا ایک قاصد تھا، آپ کو پیغام تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ کہا آپ کڑیل جوان تھے، کمر سیدھی تھی آپ کی، کمر اب آپ کی جھک گئی ہے، لف گئی ہے۔ کہا یہ جو کمر جھک گئی ہے یہی تو میرا ایک قاصد تھا جو آپ کو بتانے آیا تھا کہ بس میں آنے والا ہوں۔ یہ جو آپ کا چہرہ پہلے بڑا ہی خد و خال اور خوبصورت تھا، اب بوڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جو بوڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے یہی تو میرا ایک قاصد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمانے لگے؟ کہنے لگے یقیناً تو نے سچ کہا ہے کہ وہ تیرا قاصد تھا، البتہ میں اس قاصد سے غافل رہا۔ اللہ کے نبی نہیں غافل ہوتے، لیکن کہنے امت کو بتانے کے لیے کہ ہاں البتہ میں ان چیزوں سے غافل رہا۔ اور آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کو ایک امید ہوتی ہے، کیا؟ کہ میں جوان ہوں گا۔ اسی طرح ہی ہوتی ہے نا، بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں گا۔ بھائی جب بڑا ہوتا ہے تو پھر ایک امید ہوتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں گا، شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک امید ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا۔ تو جب بال تب تک سفید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہنے کہ ایک بڑھاپے کی عمر کے بعد آگے کون سی امید ہوتی ہے؟ آگے صرف ایک ہی امید ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ موت ہوتی ہے۔ جانا ہے اس دنیا سے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے ہم نے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے۔ تو سامنے سے وقار ذرا توجہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں؟ ہماری صبح و شام کہاں گزرتی ہے؟ ہم تو سیاست کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے گزر جاتے، صبح اٹھتے ہیں ایسے بے مقصد سی زندگی ہے، بے مقصد سی زندگی، خدا کی قسم حقیقی بتا رہا ہوں آپ کو، بے مقصد زندگی ہے۔ جب صبح صبح اٹھ کر اس کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے تب ہم سوئے ہوتے ہیں، اگر اٹھتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نیوز لگا لیتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کیا ہوا جی کیا نہیں ہوا۔ یار یہ کوئی زندگی ہے؟ صبح اٹھیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی عطا کر دی۔ یہ جو سونا ہوتا ہے نا، نیند، یہ موت کی بہن ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے اسے بھی پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا معاملات ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو تب بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی ہے نا، فرمایا موت کی بہن کیا ہے؟ نیند۔ جب آپ کو اللہ نے نیند سے بیدار کر دیا، آنکھیں کھل گئیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے زندگی عطا کر دی۔ یہ نہیں کہ آنکھیں رات کو بند ہوئی تھی تو پھر کھلنی نہیں تھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں رات کو اچھے بھلے گئے ہوتے ہیں، سوتے ہیں، صبح آنکھیں نہیں کھلتی، ان کی آنکھیں پھر قبر میں جا کے کھلتی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرا کریں، اللہ نے زندگی عطا کر دی، سب سے پہلے شکر ادا کریں، سب سے پہلے نام لیا کریں اللہ کا، اٹھتے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرا کریں کہ اللہ نے صبح صبح ہمیں عطا کر دی۔ پھر اس کی بارگاہ میں وضو کرا کریں، پاکیزہ ہوا کریں، صاف ستھرے ہوا کریں، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا شکر کے طور پر نماز فجر ادا کیا کریں۔ ہو سکے تو تہجد پڑھیں۔ اللہ اکبر، تہجد کی کیا عظمت و شان ہے، کیا برکتیں تہجد کی۔ تو نہیں کم سے کم صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز لازمی پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، مانگیں اس سے،
خیر و عافیت مانگے، یہ شکر ادا کریں کہ مولا تیرے نام کے ساتھ دن کی ابتدا کی، اب سارا دن اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول رکھیں۔ یہ دعا کی، ہاتھ پھیرا، پھر رب کا قرآن کھول لیا۔ اخبار کھولنے کی بجائے، نیوز کھولنے کی بجائے رب کا قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک بندے کا بڑا ہی ایک اچھا جملہ مجھے بڑا دل پہ لگا جا کر، اس نے کہا جی آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین کا علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات، اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے جب وہ سب سے بہترین مخلوق تھی حضرت انسان، اللہ نے مجھے وہ پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے کتاب عطا کی ہے، قرآن پاک۔ اگر میں اب اس کو نہ پڑھوں تو یہ رب کی ناشکری ہو جائے گی، یہ تو ناشکری ہوگی نا رب تعالیٰ کی، یہ تو ناشکری والی بات ہوگی کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو، کہ اللہ نے انسان بھی پیدا کیا، کتاب بھی عطا کی، اور اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ اللہ نے جو نعمت دی اس نعمت کا اظہار نہ کیا یا شکر نہ ادا کیا تو پھر یہ ناشکری ہو گئی۔ اور اللہ جو کتاب ہمیں عطا کیا اس کا تو شکر کیسے اس کو پڑھا جائے؟ تو صبح صبح بندہ اٹھ کر قرآن پڑھے، آئے ہے، پھر دیکھیں سارا دن کیسی رحمت اور برکتوں کے اندر گزرتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں مجھ سے گناہ نہ ہو، رات کو جس وقت سوئیں تو سارے دن کا ایک دفعہ تصور کیا کریں کہ میری آج کا جو دن ہے یہ کیسا گزرا ہے، کتنوں کا دل دکھایا ہے، کتنوں کا مال غصب کیا، اگر ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگلے دن جو ہے وہ تہیہ کریں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنے، میں نے اپنی طرف اپنا عمل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ رغبت حاصل کرنی ہے۔ آپ یہ کر کر دیکھیں آنے والی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی، یقین سے بات کر رہا ہوں میں۔ ہم اٹھتے ہی 10 11 بجے ہیں، جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کر کے چلے بھی جاتے ہیں تب ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں، صبح صبح اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں تب ہم بے خبری کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں، ساری رات فلمیں، ڈرامے، نیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یار یہ کیا بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہو آپ لوگ؟ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ تبدیلی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ پہلے میری زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، نیکی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اب سے جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزرے گی، اس کی فرما برداری کے اندر گزرے گی، دیکھیں کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اسی کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔